تصور قیامت ہی غلط دے دیا۔ رمضان میں جو مہینہ آتا ہے نا جی، تو اس میں ٹی وی چینل جو ہوتے ہیں نا جی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی اور مذہبی پروگرام کو زیادہ سے زیادہ آنیئر کریں تاکہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو جو بھی آپ سارا دن کوئی بھی چینل دیکھیں نا، کوئی نہ کوئی مولوی طلوع ہوتا، جن کو سارا سال کوئی نہیں پوچھتا، وہ رمضان میں فقیہ بن کے بیٹھے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام کیا ہے۔ تصور قیامت، قیامت کا میدان ہوگا، امتیں کھڑی ہوں گی، اللہ تخت پہ آ کے بیٹھے گا، یہ کرسی لگائی جائے گی، اس کرسی پہ اللہ بیٹھے گا۔ پھر مولوی کہتا وہ کرسی قدرت کے وزن سے چڑچڑائے گی، پھر اللہ اس کرسی پہ براجمان ہوگا اور امتیں آگے کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ عملوں کا حساب لے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ بات میں نے نہیں کی، یہ بات تیرے مولوی نے کی ہے کہ اللہ قیامت والے دن کرسی پہ بیٹھے گا۔ اب پورے دن کا مسلمان رہنا، اب حلال زیادہ رہنا، قیامت والے دن جو کرسی پہ بیٹھا ہو اسے اللہ کہہ دینا مجھے ہاتھ چاہیے تھا تائید کے لیے، مجھے نوجوانوں کی تائید چاہیے تھا۔ اب قیامت والے دن جو بھی کرسی پہ بیٹھا ہو، مجھے نہیں پتا وہ بیٹھا کہ نہیں بیٹھا، جو بھی بیٹھا ہو اسے مان لینا کہ وہ اللہ ہے۔ بھئی تصور ہے کیا؟ یہ کیا تصور ہے؟ یہ تصور کیا توحید کا تصور ہے کہ اللہ کرسی پہ؟ اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کرسی پہ اللہ ہے اور جو امتیں کھڑی ہیں یہاں اللہ نہیں، جو یہاں ہو اور وہاں نہ ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ تو سمتوں میں معین ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا لا یدرکو، مجھے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ مجھے سنا جا سکتا ہے۔ دیکھنے کے لیے سم چاہیے، ایک چیز ایک طرف ہو تو اسے اس طرف سے دیکھا جائے گا، اسے اس طرف سے دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس طرف نہیں، جو ایک طرف ہو دوسری طرف نہ ہو وہ شے ہوتی ہے، اور جو چاروں طرف ہو وہ اللہ ہے۔ اب قیامت والے دن یہ مولوی نے غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے کہ اللہ نے آگے حساب لینا ہے، اللہ نے حساب نہیں لینا۔ یہ جو بچے مجلسوں میں آتے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے میں جملہ کہہ دیتا ہوں، پڑھاتا بھی اسکول میں استاد ہے، پیپر بھی استاد ہی دیتا ہے، مارکس بھی استاد ہی دیتا ہے، نمبرنگ استاد کرتا ہے۔ جو وزیر تعلیم ہے نہ پڑھانے آتا ہے نہ امتحان لینے آتا ہے، وہ اسلام آباد اپنے سیکٹریٹ میں بیٹھا رہتا ہے، اس سے صرف نتیجہ جاتا ہے جی اتنے پرسنٹ پاس ہو گئے، اتنے پرسنٹ فیل ہو گئے۔ نہ اللہ پڑھانے آیا ہے نہ اللہ سکھانے آیا ہے، اللہ کو صرف نتیجہ جائے گا اتنے جنت میں چلے گئے ہیں، اتنے جہنم میں چلے گئے۔ پڑھایا جس نے ہے امتحان بھی اسی نے لینا، پڑھایا بھی انہوں نے ہے، امتحان بھی انہوں نے لینا ہے۔ تصور قیامت یہ غلط ہے کہ قیامت والے دن عرش پہ کرسی پہ اللہ نہ۔ پوچھا ہے بھوکے گئے ایک شخص نے آگے مولا علی سے، غریب شخص تھا، علی کے پاس آگے بیٹھ گیا اور اس نے مولا علی سے کہا مولا عقیدے والے جوان اب میرے ساتھ بالکل ہمت اور مچو جو کہ جملہ سننا۔ اس نے مولا امیر المومنین سے کہا، اس نے کہا مولا بابا ہمیں جی بڑی سننے بات، اس نے کہا مولا یہاں آپ ہماری مدد کر لیتے وہاں بھی مدد کریں گے۔ بھئی یہاں ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تو آپ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، تو مولا یہاں تو گزارا ہو ہی جاتا ہے، چاہے نہ بھی چیز ملے پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، تو وہاں تو بڑی اچھا ضرورت ہوگی، تو وہاں بھی آپ ہماری مدد کریں گے۔ وہاں اگر ہم آپ کو کہیں یا علی تو وہاں بھی ایسے ہی پہنچ جائیں گے جیسے یہاں پہنچ۔ یا علی وہاں بھی مدد کریں گے۔ میں جملہ پڑھوں گا اور جملہ میرا نہیں، جملہ خود امیر المومنین کا ہے، اگر جملہ سینوں میں ٹھنڈک پہنچائے تو پھر مان جانا یہ جملہ علی کا ہے، کیونکہ علی ہی کا کہا ہوا جملہ سینوں میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اس نے کہا یا علی جیسے یہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی مدد کریں گے۔ علی مسکرائے، علی مسکرا کے فرماتے ہیں جہاں امال تلنے ہیں نا وہاں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جہاں امال تلنے ہیں، جہاں امال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کتنا فصیح و بلیغ جملہ ہے، کیونکہ میزان سے پہلے جتنے بھی امتحان ہیں یہ عقیدے کے امتحان ہیں۔ قبر میں عمل نہیں پوچھے جانے، عقیدہ۔ اٹھنا ہے میدان معاشر میں عمل نہیں، عقیدہ۔ میزان تک آنے سے پہلے، میزان کہتے ترازو کو،
وہاں تک آنے سے پہلے جتنی بھی چیک پوسٹیں اس میں عقیدہ دیکھا جائے، عمل کھلنے نہیں، عمل کھلنے آگے تحسین بھائی میزان پہ آگے علی فرماتے جہاں امال تلنے ہیں وہاں میں تمہارا انتظار کروں، وہاں تک پہنچ جانا، پیچھے کسی چیک پوسٹ میں پکڑے گئے پھر میں ذمہ دار نہیں، عقیدے پہ علی بھی نہیں بچائے گا۔ فرمایا وہاں سے نکلتے نکلتے جہاں امال تلنے وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا یا علی وہاں تو امتیں بڑی کڑی ہوں گی، وہاں تو رش بہت زیادہ ہوگا، وہاں تو اس دور کے بندے تو نہیں، آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، یا علی ہم وہاں پہ اتنے رش پہ آپ کو کیسے پہچانے کی کوئی نشانی بتا دیں کہ اس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں گا، اس جگہ پہ میں کھڑا ہوں گا، اس رنگ کا میرا لباس ہوگا، یا علی وہاں اسی چہرے میں ہوگی، ایسی گواہ ہوگی، ایسی گواہ ہوگی، یا علی وہ کوفہ تو نہیں ہوگا، کوفہ تو اتنا سا شہر ہے، یا علی وہاں اتنی امتیں کھڑی ہوں گی، وہاں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ علی مسکرائے، علی مسکرا کے فرماتے مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ میزان علی کے ہاتھ میں ہوگا، انا صاحب المیزان، وہ میزان علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس نے کہا مولا امال کون تولے گا؟ فرمایا میں علی۔ اس نے کہا اگر آپ ہی امال تولیں گے پھر تو بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ تو عادل ہیں، آپ تو عدل کرتے ہیں، آپ نے تو زندگی میں کبھی ظلم کیا ہی نہیں، وہاں اگر آپ عدل کریں گے تو وہاں آپ ہمیں گنجائش کیسے دیں گے؟ آپ تو عدل کریں گے یا علی پھر وہاں بچنے کی گنجائش کیسے ہوگی؟ علی فرمایا وہاں تک پہنچانا جتنے بھی امال ہو لے کے وہاں تک پہنچانا، نامہ امال جب تلنے لگیں گے ایک پلڑے میں فرشتے تیرے گناہ رکھیں گے، ایک تیری نیکیاں رکھیں گے، اگر تیری نیکیاں کم ہو گئی میں فرشتوں سے کہوں گا ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں میری ولا رکھو، ایک میں گناہ رکھو دوسرے میں میری ولا رکھو، پھر میں دیکھوں گا تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا میری ولایت جنت میں لے کے۔ قرآن میں اس کی اگر آپ کہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں قرآن سے قرآن اس کی سپورٹ میں ایک آیت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم قیامت والے دن حسنات کو سیئات میں بدلیں گے، سیئات کو حسنات میں بدلیں گے، نیکیوں کو گناہوں میں بدلیں گے، گناہوں کو نیکیوں میں، قیامت والے دن علی کے دشمن کی ہوئی نیکیاں گناہوں میں بدل جائیں، وہ وہاں کھڑا ہو کے پریشان ہو گئے، نامہ مال کھلا ہے، حج تو نکلا ہی کوئی نہیں، اور میں نے تو اتنے حج کیے تھے، مجھے زمانے میں دنیا الحاج کہتی تھی، تو نامہ مال میں حج، وہ کہے حج تو ہے ہی نہیں، کہاں گیا حج؟ میں نے تو کیے تھے، وہ کہتے علی کے بغیر محبت تھی نہیں، وہ لکھے ہی نہیں گئے۔ سبحان اللہ۔ حسنات سیئات میں بندے پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک برتن میں نجاست کا ایک قطرہ پھینک دو، اس کے بعد جو بھی چیز پاک ڈالو نجس ہو جائے گی، بولنے تو صحیح نہ آپ میرے ساتھ، نجس ہو جائے گی۔ بغض علی ہے نجاست، یہ دلوں میں ہو، قاری قرآن بھی پڑھے تو قرآن لعنت ہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بغض علی نجاست، بے شک۔ اور حب علی کیا ہے؟ حب علی یہ ہے کہ ایک برتن میں اگر نجاست ڈال بھی جائے، نیچے آگ جلائی جائے، آگ اس کے اثر کو ضائع کر دے، محبت علی ہے وہ آگ جو گناہوں کو ختم کر دیتی، شفاعت مکمل علی کے ہاتھ میں۔ صادق بادشاہ سے ایک بندے نے آگے پوچھا، بڑی خوبصورت ہے، اس نے کہا مولا میں وہاں گیا تھا ادھر دوسری طرف، اور وہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ قیامت والے دن جو ایک پل ہوگا جہاں سے امتوں کو گزارا جائے گا وہ تلوار سے تیز ہوگا، بال سے باریک ہوگا اور آگ سے زیادہ گرم ہوگا۔ مولا جتنی دیر وہ یہ پل بتاتے رہے نا میں کانپتا ہی رہا ہوں، میں ڈرتا ہی رہا ہوں۔ مولا مسکرا کے فرمایا تو کیوں ڈرتا رہا؟ اسے کہا مولا بال سے باریک، تلوار سے تیز، آگ سے گرم، گزرے گا کون؟ کیسے گزرا جا سکتا ہے؟ حدیث کتاب میں نہ دکھاؤں میں مجرم۔ امام نے فرمایا تو بھی ان جاہلوں کی طرح سمجھتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے یہ اللہ نے جنت اور جہنم کے درمیان کوئی پل بنایا ہوا ہے؟
اس کا مولا وہ تو یہی حدیث کہہ رہے تھے کہ ایسا ہی نبی نے کہا ہے. فرمایا کہا ایسا ہے, انہوں نے سمجھا ویسا نہیں جیسا انہوں نے کہا ہے. اس کا مولا پھر کیا ہے؟ یہ نبی نے نہیں کہا, یہ آپ کے نانا کی حدیث نہیں ہے کہ پولیس رات بال سے باریک ہے, تلوار سے تیز ہے, آگ سے زیادہ گرم ہے. مسکرائے رسول کے بیٹے مسکرا کے فرمایا ہاں یہ حدیث ہے. تو مولا پھر یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ پولیس رات ہے ہماری ولایت. ہماری ولایت. اب بندے جو تصور قیامت پیش کرتے ہیں نا کہ قیامت والے دن جب امتیں کھڑی ہوں گی تو سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور جسم پسینوں میں شرابور ہوں گے, انسان سائے کے لیے ترس رہا ہوگا کہ کہیں سے کچھ سایہ مل جائے. بندے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر اللہ, سورج ہی کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پہ. اور لوگ بھاگ رہے ہوں گے کہیں سے کچھ سایہ دیوار کا مل جائے, پیڑ کا مل جائے, کہیں چھپ جائے. کوئی بندہ آگے سے یہ نہیں پوچھتا کہ جب سورج ہی سوا نیزے پہ آ گیا جسم بچے گا تو پسینہ آئے گا. بھائی سورج سوا نیزے پہ آ جائے, اب یہ کروڑوں میل پہ ہے تو پھر جسموں کا پسینہ آتا ہے, تو یہ آئی سوا نیزے پہ جائے پھر انسان تو جل کے راکھ ہو جائے گا. یہ زمین سے زیادہ سورج بڑا ہے, 22 لاکھ گنا زیادہ سورج بڑا. تو یہ سوا نیزہ کیسا؟ امام نے فرمایا جاہلوں نے یہ منطق گھڑی ہے کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. فرمایا کہ ھذا نور بولایت علی ابن ابی طالب یطلع بجبین علی ابن ابی طالب. یہ جس نور کی بات ہو رہی ہے یہ قیامت والے نور ولایت ہے جو علی کی پیشانی سے جاری ہوگا. اب یہ سوا نیزہ کیوں کہا گیا؟ تاریخ میں سوا نیزے کا قد ناپو, پھر تاریخ سے ہی علی کا ظاہری قد پوچھو. جتنا قد سوا نیزے میں ہے اتنا ہی قد تاریخ نے ظاہری طور پہ اگر آپ مجھے کہیں کہ ظاہری طور پہ علی بادشاہ کا اتنا ہی قد تھا تو اگر علی کا حقیقی قد دیکھنا تو پھر میں نبی کی حدیث پڑھ دیتا ہوں. جب فتح مکہ پہ بت توڑنے کا وقت آیا تھا اور شان محمد پہ علی کھڑا تھا تو رسول نے دیکھا تھا اے علی ہاتھ کہاں پہنچے؟ فرمایا پاؤں نبوت میں ہیں, ہاتھ توحید میں ہے. پاؤں نبوت میں, ہاتھ توحید میں, اوپر لا الہ الا اللہ, نیچے محمد رسول اللہ, درمیان میں علی ولی اللہ. ادھر فتح مکہ رسول کے شانوں پہ علی بلند ہوئے, ہاتھ عرش توحید پہ نہیں خود توحید پہ گیا. ہاتھ کا توحید پہ جانا تھا یا نبی جھکا کے شانے کھڑا تھا یا نبی کے جھکے ہوئے شانوں پہ قدموں پہ آگے جبریل کے پر آئے اور اس نے کہا جب علی اتر جائے تو امت کو کہہ دینا واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر گروہوں میں نہیں بٹنا چاہتے تو علی کی ولایت پہ قائم ہو جائے. فرمائے یہ نور ہے جو علی کی پیشانی سے ظاہر ہو. فرمائیے پورے صراط ہماری ولایت.